الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو قربانی، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا امتحان۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے اور ہر وصی سے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو عین حقیقت ہے کہ بلکہ ہر انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان لیا، کیونکہ اس دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان ہی کے لیے خلق کیا، اور ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اور وہ کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ اب انبیاء علیہم السلام اور ان کے اوصیاء علیہم السلام کے درجات کیونکہ بہت بلند ہیں تو ان سے امتحان بھی بڑے لیے گئے، لہذا حضرت ابراہیم کی زندگی بہت سخت زندگی تھی۔ ولادت کے بعد کافی عرصے تک پوشیدہ رکھا گیا آپ کی ولادت کو، اور کافی عرصے تک آپ کی والدہ نے آپ کو چھپا کے رکھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جان تو محفوظ ہو گئی، لیکن اس معاشرے میں بہت ساری مشکلات تھیں، اور انہی مشکلات میں سے ایک مشکل تھی کہ جو حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی مشکل تھی، اور وہ مشکل تھی بت پرستی۔ اور اس معاشرے میں حضرت ابراہیم نے پرچم توحید کو سربلند کیا، اور پرچم توحید کو سربلند کرنے کے جرم میں آپ کے ساتھ سختیاں بھی ہوئیں، آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا، اور اس کے بعد آپ کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پرچم توحید کو سربلند کرتے ہوئے گزری، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے شادی کی تو ایک نیا امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تھا، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے، کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، اور راضی رہے، اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ بڑھاپے تک دعا کرتے رہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 108 تک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی قربانی کا ذکر ہوا۔ لہذا پہلے مرحلے میں ارشاد ہوا رب حب لی من الصالحین۔ اب یہ دعا آپ نے بڑھاپے میں کی، اس دعا میں بھی ہمارے لیے درس ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کی شادی جوانی میں ہوئی، بچے کی خواہش جوانی سے تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا نہیں کیا۔ دعا آپ نے جوانی سے کی، لیکن آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا، لیکن آپ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گئے، اور ایک ایسے مرحلے میں آپ نے قدم رکھا کہ اس زمانے میں بھی، اس عمر میں اولاد کا تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ہمارے لیے اس میں جو ایک درس ہے وہ یہ کہ ہمارا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا، اور قبول کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم دینا۔ ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے خود ہم نے ایک سوال کیا کہ بعض دفعہ دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دل تنگ ہو جاتا ہے، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے ایک جملہ کہا کہ جس کے بعد خود بھی انہوں نے تبسم فرمایا اور ہمیں بھی ہنسی آئی، اور اس جانب توجہ رہے کہ وہ ایک بہت ہی بلند مقام پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود مومنین کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ بہت ہی لطیف مزاح بھی فرماتے تھے۔ لہذا انہوں نے جواب دیا ہمارے سوال کے بعد، جبکہ وہ ہماری عمر سے بھی آشنا تھے، اور اس وقت ہماری عمر زیادہ سے زیادہ 26 سے 27 سال تھی، تو آپ نے فرمایا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے 40 سال دعا کی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو؟ اب انہیں بھی یہ معلوم تھا کہ ہماری عمر 40 سال نہیں ہے، اور ہمیں بھی یہ معلوم تھا،
لیکن اس جملے میں جو چیز پوشیدہ تھی وہ یہ کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فقط دعا کرے، حتیٰ اگر 40 سال بھی قبول نہ ہو تو اس کا دل کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تنگ نہ ہو، کبھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مایوس نہ ہو۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر مصلحت ہوئی تو وہ اسے قبول فرمائے گا، اگر ہمارے لیے یہ چیز مناسب ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی، تو یہ نظریہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس جانب توجہ رہے کہ ان کی دعا بھی فوراً قبول نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ دعا کرتے تھے، دعا کب قبول ہو اس کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تھا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی سے دعا کی اور بڑھاپے میں دعا قبول ہوئی۔ پھر امتحان کا اگلا مرحلہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بہترین فرزند سے نوازا، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ بیوی اور بیٹے کو بیابان میں چھوڑاؤ۔ کون سا بیابان؟ مکے کا بیابان۔ لہذا بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ جب حضرت جبرائیل نے یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پہنچایا اور حضرت ابراہیم کو لے کے چلے، تو جب وہ کسی سرسبز و شاداب وادی سے گزرتے تھے تو حضرت ابراہیم سوال کرتے تھے کیا یہاں پر؟ تو حضرت جبرائیل جواب دیتے تھے یہاں نہیں۔ اسی طرح سے مختلف جگہ کے لیے آپ نے سوال کیا، یہاں تک کہ ایک بالکل بیابان میں حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کو لے کے آئے اور بتایا کہ یہاں پر۔ اب اس بڑھاپے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرزند سے نوازا، اور اب اللہ کا نیا امتحان ہے کہ اس فرزند کو بیابان میں چھوڑ کے آؤ۔ اب یہ واقعات تفصیل سے اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا، غرض یہ کہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم اس بیابان میں چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ نے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ آپ ہر دفعہ صفا اور مروہ پر جاتی تھیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کچھ پانی کا انتظام ہو جائے، کوئی قافلہ گزرے، اسے مدد کے لیے پکارا جائے، اس سے کچھ پانی مانگا جائے۔ تو پریشانی کے عالم میں آپ نے 7 چکر لگائے۔ اسی دوران کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے چشمہ جاری ہے۔ آپ نے گھبرا کے کہا زمزم، یعنی رک جا رک جا، اور اسی وقت سے اس پانی کے چشمے کا نام پڑ گیا زمزم۔ تدریجاً لوگوں نے جب پرندوں کو اس جگہ پہ آتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے بھی اس جگہ آنے کا ارادہ کیا، تو کیا دیکھا کہ ایک خاتون ایک بچے کے ساتھ ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہے۔ ان سے اجازت چاہی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے کہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے اجازت دی، تدریجاً قبیلہ جرہم مکہ کی سرزمین میں آباد ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نیا امتحان ہے، ایک بڑا امتحان ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ حکم ہے کہ اپنے فرزند کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم اس کام کو بھی انجام دینے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پس اس جانب توجہ رہے کہ تمام زندگی سختیوں میں گزری، پرچم توحید کو بلند کرتے ہوئے گزری، آگ میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا، نمرود کی جانب سے بہت ساری مشکلات اٹھائیں۔ اب بڑھاپے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچے کی نعمت سے نوازا، پھر حکم ہوا کہ اسے بیابان میں چھوڑ دو، پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ اب اسے ذبح کرو، لیکن حضرت ابراہیم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 107 اور پھر اس کے بعد والی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جن میں شروع کی آیات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے،
اور پہلے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ان الفاظ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب حب لی من الصالحین، کہ میرے پروردگار مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ پھر ارشاد ہوا فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم اور بردبار فرزند کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی، اور جب یہ فرزند اپنے والد کے ساتھ دوڑ دھوپ اور مشکلات اٹھانے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے والد، آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وطلہ للجبین، اور جب یہ دونوں قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جبین زمین پر رکھ دی ذبح کرنے کے لیے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو حقیقت کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ ان هذا لہو بلاء مبین، بتحقیق یہ ایک بہت بڑا اور کھلا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس قربانی کا بدلہ ذبح عظیم میں رکھ دیا۔ یہ وہ قربانی تھی کہ اس جانب توجہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ جب قربانی سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس جانب توجہ دلائی اور قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا، تو بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ حضرت اسماعیل نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، اور وجہ یہ بیان ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے یہ امتحان مشکل ہو جائے، اور اسی طریقے سے کہا کہ میرا لباس اتار لیجئے تاکہ وہ کہیں خون آلود نہ ہو، اور اس لباس کو دیکھ کے میری والدہ کا غم زیادہ نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیں تاکہ آپ کے لیے ذبح کرنا مشکل نہ ہو۔ یہ تھی کیفیت حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب جب چاقو چلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ہوا میں نہیں چلایا، بلکہ روایتوں میں اس جانب توجہ ہے کہ یہ چاقو اس طرح سے چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چاقو کسی گوشت پہ چل رہا ہے، یعنی کوئی چیز کٹ رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مطابق حضرت اسماعیل کے گلے کو کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب آپ مکمل طریقے سے گلے کو کاٹ کے فارغ ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ ہیں اور ایک ذبح ہوا گوسفند زمین پہ پڑا ہے۔ اور یہی وہ امتحان تھا کہ جس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم سے امتحان لیا اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کیا یہ امامت میری ذریت میں رہے گی؟ تو آپ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یعنی تمہاری ذریت میں یہ امامت باقی رہے گی لیکن ظالموں تک یہ امامت نہیں پہنچ سکے گی۔ تو آج تمام مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں حج بھی کر رہے ہیں، اور اس جانب توجہ رہے کہ حج کے تمام ارکان تقریباً حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف، خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی دوسرے مرحلے میں، کیونکہ حضرت آدم نے پہلی دفعہ اس کی تعمیر کی تھی، تجدید بنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے فرمائی۔
تو طواف بھی خانہ کعبہ کا ہے کہ جس کی تجدید بنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے رکھی. پھر نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پاس. مقام ابراہیم کیا ہے؟ کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. حکم کیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دو. اسی طرح سے رمی جمرات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کہ جب آپ کو شیطان نے گمراہ کرنا چاہا اور وہ مجسم ہو کے سامنے آیا تو آپ نے اسے کنکریاں ماری. اور حج کی قربانی بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہے. اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی یاد میں ہے. تو آج یہ کہنا کہ اسلام دن منانے یا یاد منانے کے خلاف ہے تو یہ بالکل تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اگر دن منایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ بدعت ہے، لیکن سعودی عرب کا قومی دن منایا جائے تو وہ جائز ہے. اگر فرزند رسول اللہ پہ گریہ کیا جائے امام حسین پہ تو یہ بدعت ہے، اور اگر اسامہ بن لادن پہ گریہ کیا جائے تو یہ جائز ہے. تو یہ ایک کھلا تناقض ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے یہ جتنے فتوے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ در حقیقت یہ اسلام کے آثار کو مٹانے کے لیے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج سعودی عرب میں خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور خصوصاً خانہ کعبہ کے دروازے کی شبیاں بکتی ہیں. یہی کام کل اگر ہم کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، شبیاں بنانا حرام ہے. لیکن آج الحمدللہ خانہ کعبہ کے ماڈل اور شبیاں بک رہی ہیں، مسجد نبوی کے ماڈل اور شبیاں بک رہی ہیں، اور خصوصاً خانہ کعبہ کے دروازے کی شبیاں بک رہی ہیں، اور احترام سے تمام دنیا لگا رہی ہے. اور سعودی عرب میں تو سونے اور چاندی اور مختلف میٹلز اور پلاسٹک کے یہ دروازے بنے ہوئے عام دکانوں پر بک رہے ہوتے ہیں، اور بلا شک یہ اچھا کام ہے، اور گھروں میں سے اگر کوئی لگائے تو یہ بھی اچھا کام ہے. لیکن یہ وہی کام ہے کہ جسے کچھ عرصے پہلے تک بدعت کہا جاتا تھا، شرک کہا جاتا تھا. بس یاد رکھیں کہ اگر کوئی شبی لگاتا ہے تو اس کی پرستش نہیں کرتا، بلکہ اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ایک شبی بناتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سعودی عرب کے مفتیوں کو یہ شعور عطا فرمائے کہ وہ اپنی مملکت کا دفاع کریں، کبھی اسلام کے لیے فتویٰ دیں. کاش کبھی یہ فتویٰ دیں کہ سعودی عرب میں جو امریکہ کے جنگی اڈے ہیں وہ بننا حرام ہیں. کاش کبھی وہ ان اڈوں کو خالی کرانے کے لیے فتویٰ دیں. کاش 2 جزیرے سعودی عرب کے جو اس وقت اسرائیل کے پاس ہیں کبھی ان کے لیے فتویٰ دیں کہ ان جزیروں کو واپس لینا واجب ہے. کاش یہ کبھی مسلمانوں میں اتحاد کے لیے فتویٰ دیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حزب اللہ کے لیے دعا کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں، اور انہی کی اجازت سے سعودی عرب کا تیل امریکن پرچم کے ساتھ اسرائیل تک جا رہا ہے، اسے حلال قرار دیتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد تمام مسلمانوں کو مل کر پرچم اسلام کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.